الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج کے درس میں آیات قطب کے عامل بننے کا طریقہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ پچھلے ایک ویڈیو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں انشاءاللہ جیسے موقع ملے تو میں آیات قطب کے عامل بننے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو آج انشاءاللہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں اور عامل بننے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ یہ آیات قطب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے، جس کی ابتدا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم، اور انتہا ہے الی علیم بذات الصدور تک۔ لمبی آیت ہے۔ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ حروف تہجی تمام کے تمام اس آیت مبارکہ میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ایک آیت میں پوری کی پوری حروف تہجی جمع ہوئے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ جل شانہ کی کتاب برحق ہے، منزل من اللہ ہے۔ کئی عاملین حضرات جو عملیات کی میدان میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک ایک حرف باموکل اس کا چلہ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ 28 حروف تہجی پورے ہو جائے، یعنی 28 مرتبہ 40 دن کا یہ چلہ کرتے ہیں ایک ایک حرف کا۔ اور ظاہری بات ہے جب حروف تہجی کا ایک بندہ عامل بنتا ہے اور اتنی بڑی محنت کرتا ہے تو وہ کمال کو پہنچتا ہے، پھر اسی عملیات کے میدان میں کوئی نہیں ہرا سکتا، اور کوئی بھی عمل اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اور پہاڑ جیسی مشکلات اور پریشانیاں اس کا حل عملیات کے ذریعے اس کے لیے ایک لمحے کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے اتنا لمبا چلہ کرنے کی بجائے یا 28 چلے کرنے کی بجائے ایک آسان ترتیب ہمیں بتائی ہے۔ آج میں وہ آسان ترتیب آپ سب کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ آیت قطب کا چلہ کریں، آیت قطب کا اگر آپ عامل بن گئے تو آپ پوری کی پوری حروف تہجی کے عامل بن گئے۔ جو کمالات، جو برکات، جو انوارات اور فیوزات 40 چلوں میں جا کے ملتے تھے، اور آپ کو انشاءاللہ 1 چلہ، 2 چلہ، 3 چلوں میں مل جائیں گے۔ آیت قطب کا عامل وہ کمال کا عامل ہوتا ہے، بلکہ میں اگر ایسا کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ عامل بھی ہوتا ہے، کامل بھی ہوتا ہے۔ تو عامل بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے 3 طریقے میں عرض کروں گا۔ جو طریقہ آپ سب کو آسان ہو، جس کو جو طریقہ آسان ہو، انشاءاللہ جتنی محنت اتنا اس کا پھل۔ سب سے آسان
اور سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت قطب کو اول اور آخر 40 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھا جائے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ. روزانہ یہ 500 کی تعداد آپ کی پوری ہوگی. اس کو 40 دن جاری رکھیں، 2 چلے جاری رکھیں، 3 چلے جاری رکھیں. اس میں پرہیز کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، وحدت مکان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے بس انہی کاموں سے پرہیز کرنا ہے. یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین پرہیز ہے. جھوٹ سے احتیاط کریں، زنا، قتل، تہمت، بہتان، غیبت، بد نظری، اس سے احتیاط کریں. انشاءاللہ اس کی برکات انوارات آپ کو ملیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ اس آیت مبارکہ کو ایک مجلس میں 500 مرتبہ پڑھیں. وقت آپ اپنی ترتیب سے منتخب کریں. میرے مشورے میں سب سے بہترین وقت بعد الفجر اور بعد العصر ہے. جو مبارک اوقات ہیں ان میں سے کسی بھی وقت میں آپ توجہ کے ساتھ بیٹھ کے 500 مرتبہ پڑھنا شروع کریں. اول و آخر 40 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ. وحدت زمان اور وحدت مکان کا اس میں التزام ضروری ہے. 40 دن یا 2 چلے یا 3 چلے، عام طور پہ 40 دن ہی کافی ہوتے ہیں. اور تیسرا طریقہ اس کے عامل بننے کا یہ ہے کہ 40 دن کے لیے روزے کی بھی نیت کریں. اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ کسی مسجد میں، جامع مسجد میں اعتکاف بھی کریں اور پرہیز جلالی اور جمالی کا اہتمام بھی کریں، اور چلے کے دوران جماع سے احتیاط کریں، پرہیز کریں. تو 40 دن پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ، روزے کے ساتھ، وحدت زمان اور وحدت مکان کے ساتھ کسی مسجد میں اگر اعتکاف کیا جائے تو بہت برکت ہوگی. ہر نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو 313 بار پڑھنا شروع کریں. میں خود الحمدللہ ثم الحمدللہ اس آیت مبارکہ کا عامل ہوں اور مجھے اس کی برکات کا پتہ ہے. اور آپ میں سے جو بھی روحانیت کے کمالات کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ آیت قطب کا چلہ کرے. رزق کے ایسے دروازے کھل جائیں گے کہ 7 نسلوں تک انشاءاللہ رزق کا دروازہ بند نہیں ہوگا. جس مجلس میں آپ بیٹھیں گے، جنات و شیاطین جو ہے، جنات اگر کسی مریض پہ ہو نا، اللہ تعالیٰ آپ کی ایک نظر سے، ایک چف سے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دیں گے. لنگر آپ کا چلنا شروع ہو جائے گا اور بہت سی برکات ہیں، مگر عامل بننے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. اور انشاءاللہ اجازت ہم فی سبیل اللہ دیتے ہیں، اس پہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے، فی سبیل اللہ دیتے ہیں، مگر پوچھتے ہیں کہ اس کا اہل ہے کہ نہیں، اجازت اس کو دیا جائے یا نہیں. تو اس لیے چلہ شروع کرنے سے پہلے عامل بننے کے لیے کوئی بھی طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے تو اجازت لینا ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.